اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے خاندیش بلیٹن مالیگاؤں، ناسک، دھولیا، نندربار اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، مالیگاؤں سے پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، وہاں سے ہمارے رپورٹر مولانا قاری عارف فلاحی نے بتایا کہ جامعہ فاروقیہ مالدہ کالونی، نیو مالیگاؤں، مدرسہ باغ مصطفیٰ، محلہ باغ مصطفیٰ مالیگاؤں کی جانب سے ایک شاندار مدرسے کے طلباء کی ریلی کا انعقاد عمل میں آیا۔ مقصد صرف تھا تعلیمی بیداری مہم۔ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 2 سالوں سے کورونا وائرس کا بھی شکار تھا پورا ملک ہی نہیں، پوری دنیا، اور مدارس پر بھی اس کے منفی اثرات پڑے تھے اور مدارس کی تعلیم بھی کہیں نہ کہیں اس کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ لیکن اب مدرسے پوری شان و شوکت کے ساتھ الحمدللہ کھل چکے ہیں۔ تو مالیگاؤں ایک بڑا علمی تحریکی شہر ہے، وہاں پر باقاعدہ مدرسہ باغ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک طلبہ کی ریلی کا انعقاد عمل میں آیا اور پورے علاقے میں مختلف نعروں کے ذریعے سے اور احادیث اور آیات قرآنیہ سنا کر تعلیمی بیداری مہم کی ایک ریلی کے ذریعے سے بیداری پیدا کی گئی اور بچوں کی دینی تعلیمی بیداری کا بھی باقاعدہ ایک ماحول بنانے کی اچھی کامیاب کوشش کی گئی۔ آئیے ناظرین، مالیگاؤں شہر سے کوئی فی الحال بڑی خبر تو نہیں ہے، لیکن اب بات کرتے ہیں ہم ناسک کی۔ جی ہاں، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ ہاں، خبر آ رہی ہے کہ ضلع نیوجن سمیتی سمیت ضلع پریشد، ضلع نیوجن سمیتی اور ضلع پریشد کہ تقریباً 100 کروڑ روپے کی ندھی واپس حکومت کو چلی گئی۔ جی ہاں، پرشاسنک ادھیکاریوں کی لاپرواہی کا نتیجہ کہ ناسک ضلع میں کوئی وکاس کا کام نہیں ہو پایا اور ندھی حکومت کی جانب سے دی گئی تھی، مگر ان کی لاپرواہیوں کی وجہ سے وہ ندھی کا استعمال صحیح انداز میں نہیں ہو پایا اور جن کاموں کے وکاس کے کاموں کے لیے دی جاتی ہے ان کاموں کے لیے بھی ان کی لاپرواہی کی وجہ سے وہ ندھی استعمال نہیں ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج 100 کروڑ روپے کی ندھی واپس حکومت کو چلی گئی ہے۔ ضلع نیوجن سمیتی کے 53 کروڑ روپے سمے پر خرچ نہ ہونے کی وجہ سے 31 مارچ کو سرکار کے پاس جمع ہو گئے۔ اب ناسک ضلع پریشد کے 46 کروڑ روپے بھی سمے پر خرچ نہ کرنے سے سرکار کے پاس واپس چلے گئے۔ اس طرح دونوں وبھاگوں یعنی ضلع نیوجن سمیتی اور ضلع پریشد ایسے 100 کروڑ روپے کی ندھی واپس چلی گئی ہے۔ ناظرین، ایسی ہی بڑی خبر فی الحال ناسک کی یہ بھی آ رہی ہے کہ بنا پرشاسنک انومتی، پرشاسن کے بغیر اجازت کے ضلع پریشد کو وترت کی گئی ندھی۔ اب یہ ایسا معاملہ گونجنے لگا ہے کہ کارروائی کا سامنا بھی ان تمام لوگوں کو کرنا ہوگا۔ جل سندھارن وبھاگ کے 48 کروڑ کے کاریہ ضلع پریشد کو اندھیرے میں رکھ کر منظور کرنے کا عجیب و غریب کاریہ سامنے آیا ہے۔ لوگوں میں کافی سوشل میڈیا پر اس کو لے کر چرچا بھی چل رہی ہے اور اب یہ مانا جا رہا ہے
کے پدھتی سے باہر جا کر کام کرنے کا آروپ بھی لگ رہا ہے، اور اب یہ مانا جا رہا ہے کہ ان تمام لوگوں پر کارروائی ہوگی اور ان کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کارروائی ہونی بھی چاہیے۔ آئیے ناظرین، بات کرتے ہیں ڈائریکٹ دھولیا شہر کی۔ جی ہاں، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ تقریباً 1.25 لاکھ راشن کارڈ ہولڈرز 1.25 لاکھ راشن کارڈ ہولڈرز کے آدھار لنک نہیں، جن کی وجہ سے خطرہ ہے کہ اب ان کا راشن بند ہو سکتا ہے، راشن بند ہونے کے آثار ہیں۔ راشن دکانداروں سے رجسٹر کرنے کی محکمہ اناج سپلائی نے گزارش کی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ راشن دکانوں سے اناج کی تقسیم میں شفافیت لانے کے لیے سرکار نے ای پاس مشین پر انگوٹھا لگانے اور آدھار لنک کرنا ضروری کرنے کے بعد بھی ضلع بھر میں یعنی پورے دھولیا ضلع میں ابھی بھی 1,16,000 گاہک ایسے ہیں جن کے آدھار لنک باقی ہے، جس کی وجہ سے ان راشن ہولڈروں کو راشن ملنا بند ہو سکتا ہے۔ ایسا اشارہ محکمہ غذائی سپلائی کی طرف سے دیا گیا ہے۔ دن دھولیا سے ایک اور چونکانے والی خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ ایک ایس ٹی بس میں باقاعدہ دیشی شراب کا پورا کے پورا باکس ملا ہے، اور 1148 شراب سے بھری بوتلیں بھی باقاعدہ ضبط کی گئی ہے۔ شہر کے سینٹرل دھولیا بس اسٹینڈ پر آئی ہوئی ایس ٹی بس میں تقریباً 34,000 روپے قیمت کی دیسی شراب کا ذخیرہ ضبط کیا گیا ہے۔ 40 گاؤں صورت بس کی ڈکی میں رکھ کر شراب کو لے جایا جا رہا تھا۔ کارروائی میں 34,440 روپے کی 1,148 شراب کی بوتلیں ضبط کی گئی ہے۔ اس معاملے پر دھولیا سٹی پولیس اسٹیشن میں معاملہ داخل کیا گیا ہے۔ ملی جانکاری کے مطابق 40 گاؤں صورت بس MH10BL 3375 یہ بس دھولیا راستے سے اپنے آگے کے سفر پر جانے ہی والی تھی کہ اس بس کی ڈکی میں پولیس نے رکھے ہوئے باکس کی تلاشی لی، جس میں یہ معاملہ سامنے آیا۔ دھولیا کی ایک اور بڑی خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے ہے۔ دھولیا کے ہیرے میڈیکل کالج بڑا مشہور میڈیکل کالج ہے اور اسپتال ہے، لیکن کیا کرے وہاں پر گندگی کا اور بدبو کا پورا طریقے سے آتنک ہوتا ہے۔ وہاں کی بہت ہی متحرک اور ایکٹیو جو پارٹی کے ذمہ داران ہے، سماجوادی پارٹی وہاں پر کافی ایکٹیو ہے۔ سماجوادی پارٹی کے تمام ذمہ داران نے ایک میمورنڈم دے کر مطالبہ کیا ہے کہ دھولیا کے ہیرے میڈیکل کالج اور اسپتال سے گندگی اور بدبو کو فوراً ختم کرو، اور یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہاں پر CT اسکین مشین جاری کر کے غریب عوام کو 3,000 روپے کی مصیبت سے نجات دلاؤ۔ اور میمورنڈم میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر ہمارے یہ ڈیمانڈز پورے نہیں ہوتے ہیں تو پارٹی سماجوادی پارٹی زبردست زوردار آندولن کرے گی۔ اس طرح کا تحریری مطالبہ کارپوریٹر امین پٹیل، عقیل انصاری، جمیل منصوری، انعام صدیقی، عالمگیر شیخ، ذاکر خان، سلیم نذیر، آصف انصاری، مزمل، محسن خان، شکیل انصاری، فیروز خاٹک، یوسف انصاری اور سکندر علی نے کیا ہے۔ آئیے ناظرین بات کرتے ہیں اب نندربار شہر اور نندربار ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر۔ جی ہاں، اس وقت سب سے بڑی خبر نندربار ضلع کے علمی شہر عقل کنواں سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، عقل کنواں میں گزشتہ 2 دن پہلے وہاں پر بھی نپور شرما، آپ جانتے ہیں نپور شرما یہ خبیث وہ عورت ہے جس نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اس کو گرفتار کیا جائے، یہ ڈیمانڈ پورے 15 دن سے پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ مگر بی جے پی کی ایسی لاڈلی ہے کہ بی جے پی نے لالی پاپ دیتے ہوئے صرف پارٹی سے نکالنے کا اعلان تو کیا، مگر ان کمینوں کو گرفتار کر کے جیل کے سلاخوں میں نہیں ڈالا۔ آخر کانپور جل گیا، یوپی جل گیا، اور 500 سے 600 مسلمان جوان احتجاج اور آندولن کرتے ہوئے جیل کی سلاخوں میں چلے گئے، مگر اس ایک خبیث عورت کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اس سے بھی بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس خبیث عورت کے سمرتھن میں بھی کچھ لوگ سوشل میڈیا پر اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
جی ہاں، ایسا ہی ایک واقعہ اکل کنواں میں پیش آیا کہ اکل کنواں میں بھی کوئی جوان ہے جو نپور شرما کی حمایت اور سمرتھن میں جس نے پوسٹ کیا تھا. بس اسی معاملے کو لے کر اکل کنواں میں تھوڑا ماحول خراب ہو گیا اور توڑ پھوڑ ہوئی اور زبردست ماحول شدت اختیار کر گیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ماحول خراب ہونے کے بعد میں پھر پولیس نے کارروائی شروع کی. اور ظاہر بات ہے کہ کارروائی ہونی چاہیے، لیکن ماحول خراب کرنے کے بعد پولیس کی جانب سے جو کارروائی ہوئی ہے اس کو لے کر اکل کنواں کے لوگ کافی شکایتیں کر رہے ہیں. قصورواروں کو گرفتار کیا جائے اس کا ہم سب ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن بے قصوروں کو بھی ستایا جا رہا ہے. راتوں کو دروازے ٹھوکے جا رہے ہیں، گشت کیا جا رہا ہے اور پولیس کی جانب سے بے قصوروں کو اٹھائے جانے کا بڑے پیمانے پر الزام لگ رہا ہے. اور یہ بھی الزام لگ رہا ہے جیسے مسلم فیصلہ بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ پولیس ملزموں کے ساتھ، یعنی ابھی جن پر الزام ہیں ان کو مجرموں کے جیسا ان کے ساتھ سلوک کر رہی ہے اور بے تحاشا بڑی بربرتا، حیوانیت اور درندگی کے ساتھ پولیس ملزمین کو مار رہی ہے، مجرمین کو نہیں. ابھی جن پر جرم ثابت نہیں ہوا ہے ان کو بھی پولیس مار رہی ہے. اسی کو لے کر باقاعدہ لوگوں نے محترم ابو عاصم اعظمی کو بھی شکایت کی. ابو عاصم اعظمی صاحب نے بھی باقاعدہ مہاراشٹر کے جو ہمارے گرہ منتری ہے، مکھیہ منتری ہے، اپ مکھیہ منتری ہے، مہا وکاس اگاڑی کے تمام ذمہ داران کو یہ لیٹر دے کر ابو عاصم اعظمی نے بھی مطالبہ کیا کہ پولیس کی زیادتی پر، پولیس کے ٹارچر پر کہیں نہ کہیں روک لگائی جائے. اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مہا وکاس اگاڑی سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پولیس والوں کو بتاؤ یہ اتر پردیش نہیں ہے کہ جہاں پر ہٹلرانہ ظالمانہ انداز میں یوگی کی پولیس کارروائی کر رہی ہے. تو اب نندربار کے اکل کنواں میں بھی بے جا ظلم و زیادتی کی شکایتیں اور پولیس کی بربرتا کی شکایتیں لگاتار آ رہی ہے. وہیں پر آپ جانتے ہیں کہ ماحول کو خراب تو کیا گیا ہے، جن لوگوں نے خراب کیا ہے کمال کی بات ہے ابھی تک ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، لیکن ان کو گرفتار کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے سینکڑوں مسلمان جوان جیل کی سلاخوں میں جا چکے ہیں. ہم نندربار اور اکل کنواں کی پولیس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ظلم و زیادتی کو روکا جائے. اور مہا وکاس اگاڑی سرکار سے ابو عاصم اعظمی صاحب کے لیٹر کے بعد میں ہم بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بالکل پولیس سے حکومت کو چاہیے کہ پولیس انتظامیہ سے جلد اس معاملے میں جواب مانگے اور ظالموں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. اس طرح کا مطالبہ ہم تمام بھی کرتے ہیں. اور وہیں پر ہم اپنے جوانوں سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پلیز آپ شیطانی سازشوں کا شکار نہ بنیں، شیطانی سازشوں کا شکار نہ بنیں. شیطان تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ اسی طریقے سے روڈ پر آؤ، پتھر پھینکو اور حکومت اور پولیس کے ظلم کا نشانہ بنو. اس لیے ہم اپنے جوانوں سے بھی کہتے ہیں کہ امن کا ماحول، شانتی کا ماحول بنائے رکھیں اور قانونی کارروائیوں کا سہارا لیں. ایسی ہی نندربار کی ایک دوسری بڑی خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. جی ہاں، نندربار سے بھائی جاوید نے بتایا کہ گزشتہ کل نندربار میں زبردست موسلا دھار بارش ہوئی، اللہ کی رحمت ضرور برسی، لیکن کچھ لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے دانا مارکیٹ میں جو کچھ ہوا ہے اس کی ویڈیوز کافی وائرل ہو رہی ہے کہ لاکھوں روپے کا اناج لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے بہہ گیا ہے اور اب خراب ہونے کے قریب ہے. آپ اسکرین پر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے خطرناک موسلا دھار بارش ہوئی اور کس طرح نندربار کی دانا مارکیٹ میں لاکھوں روپے کا اناج برباد ہو گیا. ناظرین، جلگاؤں شہر کی اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر بات کرتے ہیں. جی اس وقت میری نگاہوں کے سامنے فی الحال بڑی خبر ہے کہ دھوکہ دھڑی، جال سازی اور سازش کے معاملے میں اقرا ایجوکیشن سوسائٹی کے ادھیکش کریم سالار سمیت تقریباً سوسائٹی کے 10 پد ادھیکاریوں کے خلاف نیالے کی ایک نوٹس آئی ہے اور پروسیس ایشو سامنے آیا ہے. اور خبریں ہیں کہ ان پد ادھیکاریوں کے خلاف کورٹ کا سمنس جاری ہوا ہے جس میں ادھیکش عبد الکریم سالار، اپادھیکش ڈاکٹر اقبال شاہ، سیوکت سچیو ڈاکٹر طاہر شیخ، کوشادھیکش امین بادلی والا،
ایسے ہی ڈاکٹر امان اللہ شاہ، عبدالرشید شیخ، پورو عبدالرؤف شیخ، پروفیسر ظفر شیخ، غلام نبی اور مجید زکریہ، ان پد ادھیکاریوں کو کورٹ نے سمنس روانہ کیا ہے۔ شکایت کرتا کی جانب سے اقرا ایجوکیشن سوسائٹی کے آجیون صدر سید عامر کے جانب سے باقاعدہ یہ رپورٹ سامنے آئی ہے۔ جی ہاں، خبریں ہے کہ کورٹ نے پروسیس ایشو کر کے سمن جاری کیا ہے اور ساتھ میں کورٹ کی آرڈر کاپی بھی اس وقت سامنے موجود ہے، اور اس آدیش کے آنے کے بعد جلگاؤں شہر بلکہ ضلع اور پورے مہاراشٹر میں الپ سنکھیانک سمودائے میں بھی ایک ہڑکمپ مچ گیا ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے جلگاؤں شہر کی ایک اور آ رہی۔ جی ہاں، گزشتہ کل MIDC پولیس اسٹیشن میں باقاعدہ ایک شانتتا کمیٹی، امن کمیٹی کی میٹنگ بھی منعقد کی گئی تھی۔ اس میٹنگ میں آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں پہلے تامپور میں بھی تھوڑا سا ماحول خراب ہو گیا تھا، تو ایسے ہی تمام شرارتی تتووں کو روکنے کے لیے MIDC پولیس اسٹیشن پورا ایکٹیو ہے اور دونوں سماج کے ذمہ داروں کو لے کر باقاعدہ شانتتا بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ گزشتہ کل باقاعدہ ابراہیم موسیٰ پٹیل، اشوک لاڈ بنجاری، ایسے ہی محترم فاروق شیخ صاحب اور تمام ذمہ داران علاقے کے موجود رہے اور شانتتا کمیٹی کی میٹنگ لی گئی اور پورے علاقے میں ماحول شانت کیسا رہے اس پر لمبی چرچا ہوئی۔ ناظرین، ایسی جلگاؤں ضلع کے یاول سے ہمارے رپورٹر مولانا رضوان فلاحی نے بتایا کہ گزشتہ کل یاول میں بھی کچھ جوان، جس میں شیخ اظہر ہے، اسلم مومن ہے، اظہر کھاٹک ہے، شیخ جمیل ہے، لیاقت شیخ ہے، شیخ عمر ہے، خالد ہے، شیخ سلیم ہے، شیخ اختر، صابر خان، الطاف سید، فوزان شاہ، ان تمام لوگوں نے یاول شہر میں یاول کے PI صاحب سے ملاقات کی، اور یاول میں بھی ایک شخص ہے اوم موبائل والا جس نے شرارت کی ہے اور نپور شرما کے سپورٹ اور سمرتھن میں ایک پوسٹ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ نپور شرما یہ وہ خبیث عورت ہے جس نے پورے ملک ہی نہیں پوری دنیا میں ماحول خراب کر دیا اور پوری دنیا میں ہمارے ملک پر تھو تھو کی جا رہی ہے۔ اور سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ نپور شرما گستاخ رسول نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ 15 دن ہو گئے اس خبیث عورت کو گرفتار نہیں کیا گیا، اور اس کو گرفتار کرانے کے لیے احتجاج کرتے ہوئے تقریباً 500 سے زیادہ مسلمان جوان جیل کی سلاخوں میں پہنچ گئے، اور اس خبیث عورت کے بھی سمرتھن میں کچھ لوگ سوشل میڈیا پر سپورٹ کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی یاول میں اوم موبائل والے نے یہ حرکت کی ہے، اس لیے یاول کے ان جوانوں نے PI صاحب کو مل کر اوم موبائل والے پر کڑی کارروائی کا ڈیمانڈ کیا، مطالبہ کیا۔ PI صاحب نے یقین دلایا کہ اوم موبائل والے پر جو ماحول کو خراب کر رہا ہے اس پر کڑی کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، جلگاؤں ضلع کے بودوڑ سے بھی ہمارے رپورٹر ریحان شاہ نے بتایا کہ بودوڑ میں بھی بڑی تعداد میں نوجوانوں نے PI صاحب سے بودوڑ پولیس اسٹیشن میں جا کر نپور شرما جیسی خبیث عورت کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں میں ٹھونسا جائے، کڑی کارروائی کی جائے، کیونکہ یہ ہو جائے گا تو پورا ملک ہی نہیں دنیا بھر میں شانتتا کا ماحول بن جائے گا، کیونکہ مسلمان ساری چیزیں برداشت کر سکتے ہیں لیکن پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رتی برابر گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو بودوڑ میں بھی بڑی تعداد میں جوانوں نے PI صاحب سے ملاقات کی اور مطالبہ کیا کہ نپور شرما اور نوین کمار جندال پر کڑی کارروائی کی جائے۔